وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں. جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے. تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے. انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے. جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے. مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے. اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے. اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اگر آپ یہ یقین کر لیں تو. اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھری محفل میں بھی تنہا ہیں. تم یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، نہ ہی مایوس واپس جانے دے گا، کیونکہ وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو دیکھ کر بھی کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں. ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے. کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے. انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے. اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے. معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کر دے جائے گا. عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں. اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے. رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں. رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا. بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں. دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں. انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے. اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا. زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم. وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. سجدے زیادہ کیا کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے. حضرت علی نے فرمایا
ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ کیونکہ انسان مشکل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارا ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حوصلے بلند رکھو، وقت بدلتا رہتا ہے، ہر اندھیری رات کے بعد سویرا آتا ہے۔ رکنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملتی، چلنے والے آخر کار منزل پا ہی لیتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو جینے کی ٹھان لو، مشکلیں آئیں گی پر ہار نہ مانو۔ وقت لگے گا مگر کامیابی ملے گی، بس اپنی محنت کا دامن نہ چھوڑو۔ زندگی میں جو ہار مان لیتے ہیں وہی اصل میں ناکام کہلاتے ہیں۔ کامیابی ان کو ملتی ہے جو گر کر بھی اٹھنا جانتے ہیں۔ ہمت والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، خود پر یقین ہو تو خدا ساتھ ہوتا ہے۔ راستے چاہے کانٹوں سے بھرے ہوں، عزم ہو تو پھولوں سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت بھی پھر ان کو ضائع کرتا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہی تاریخ میں نام کماتے ہیں۔ جب نیت صاف ہو منزل قریب ہوتی ہے، دل میں ارادے ہوں تو راہیں نصیب ہوتی ہے۔ گرنے سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ کوشش کے قدم چومتی ہے۔ مشکلیں جتنی بھی آئیں رکنا نہیں، جو چھوٹے خواب دیکھے وہ سچ بنے نہیں۔ بڑے خواب دیکھو، دل سے محنت کرو، پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وقت کی قدر کرو، محنت پر یقین رکھو، کامیابی سے نہ ڈرو۔ اپنے خوابوں کو سنو، ہر رات کے بعد نئی صبح آتی ہے۔ یقین رکھو تم بھی چمکو گے ستاروں کی طرح۔ خود پر یقین، خوابوں پر بھروسہ رکھو، کامیابی کی راہ میں صبر کا دامن تھامو۔ مشکلیں عارضی ہیں، حوصلہ مستقل، محنت کرتے رہو، منزل خود چل کر آئے گی۔ کبھی کبھی دیر لگتی ہے خوابوں کو سچ بننے میں، مگر ہر لمحہ سکھاتا ہے کچھ جینے میں۔
بس راستہ نہ چھوڑو، خود پر بھروسہ رکھو، کامیابی تمہارے ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ مشکلیں تمہاری ہمت کا امتحان ہیں، کامیاب وہی ہے جو ثابت قدم رہے۔ وقت کا ہر لمحہ سیکھنے کا موقع ہے، خود پر یقین رکھو، آگے بڑھتے رہو۔ جو اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے ہیں وہی وقت کی چٹان کو کاٹتے ہیں۔ ہمت ہو تو راستے خود بنتے ہیں، رکنے والے صرف تماشائی بنتے ہیں۔ کامیابی ایک دن کی بات نہیں، یہ صبر، محنت اور یقین کی رات ہے۔ جو ٹھوکر سے سیکھے وہی سچا سپاہی ہے، ہارنے والا نہیں، لڑنے والا راہی ہے۔ گرنا برا نہیں، نہ اٹھنا برا ہے، ہار کا مطلب صرف سبق بڑا ہے۔ جو ہار سے سبق لے وہی جیتتا ہے، حوصلہ نہ چھوڑو، وقت سب سکھاتا ہے۔ دھوپ میں بھی جو سایہ ڈھونڈتے ہیں وہی لوگ منزلیں چومتے ہیں۔ اندھیروں سے جو نہ گھبرائیں وہی چاندنی بن کر چمکے۔ نہ حالات کے سہارے جیو، نہ قسمت کے سہارے بیٹھو، محنت کو ہی منزل سمجھو، پھر کامیابی تمہیں سلام کرے گی۔ راستے کبھی ختم نہیں ہوتے، منزلیں ہمیشہ نئی ملتی ہیں۔ حوصلہ ہو تو پہاڑ بھی چھوٹا لگتا ہے، ڈر ہو تو راستے بھی ڈرا دیتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، خوابوں کو پانے کا نیا آغاز ہے۔ گزشتہ کل کو چھوڑو، آج جیو، کامیابی خود چل کر آئے گی۔ تقدیر پر نہیں، تدبیر پر یقین رکھو، قسمت بدلتی ہے جب تم خود بدلتے ہو۔ چھوٹے خواب مت دیکھو، بڑا سوچو، پھر دیکھو دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ جو دل سے نکلے وہ بات اثر رکھتی ہے، جو دل سے کی جائے وہ محنت رنگ لاتی ہے۔ حوصلے کا دامن کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیتنے کا خواب دیکھو، ہارنے سے مت ڈرو، چاہے 1000 بار گرنا پڑے، اٹھنے سے مت ڈرو۔ وقت بدلتا ہے، یقین شرط ہے، خود کو کمزور مت سمجھو، تم میں طاقت ہے۔ جو لوگ تنقید سے نہ ڈرے وہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھے۔ محنت کا کوئی بدل نہیں، یہی راز ہے ہر کامیابی کا۔ کہیں نہ رکو نہ جھکو، بس آگے بڑھو، مشکلیں آئیں تو ان کا سامنا کرو، حوصلہ رکھو، دعا ساتھ لو، پھر زندگی خود تمہارا ساتھ دے گی۔ 1000 بار گرنا سیکھ لو، مگر ایک بار بھی ہار نہ مانو۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو تھک کر بھی رکنے کا نام نہ لے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو سچائی سے نہ ہٹے، جو اندھیروں میں بھی چراغ جلائے اور کبھی امید سے منہ نہ موڑے۔ دھوپ ہو یا چھاؤں، راستہ مت چھوڑو، ہزاروں مشکلیں ہوں، حوصلہ مت توڑو۔ ہر دن نیا موقع ہے کچھ کر دکھانے کا، بس اپنی محنت پر ایمان رکھو۔ جو دل سے نکلے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو خواب جیتے ہیں وہی خاص ہوتا ہے۔ دنیا صرف ان کو یاد رکھتی ہے جو مشکل وقت میں بھی ہار نہیں مانتے۔ تمہارا وقت آئے گا، بس رکو مت، محنت کرو، شکایتیں چھوڑو۔ جب بھی تھکو رکنا نہیں، کیونکہ تھکن کامیابی سے پہلے آتی۔ خوابوں کو حقیقت بنانے والا کبھی بہانے نہیں بناتا۔ خاموشی میں طاقت ہے، صبر میں روشنی، محنت میں برکت ہے، دعا میں زندگی۔ کبھی چھوٹے نہ بنو خوابوں کے سامنے، کیونکہ کامیابی بڑی سوچ والوں کی ہوتی ہے۔ اگر ارادہ پکا ہو تو پہاڑ بھی ملتا ہے۔ حوصلہ نہ ہارو، وقت بدلتا ہے۔ جو خود پر یقین رکھتے ہیں وہی دنیا میں کچھ کر دکھاتے ہیں۔ چھوٹے قدم بھی بڑا سفر طے کرتے ہیں، بس رکنے کی شرط نہ بنو۔ ہر دن کچھ نیا سکھاتا ہے، بس سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ خوابوں کا راستہ آسان نہیں ہوتا، ہر موڑ پر امتحان ہوتا ہے، لیکن جو جیتنے کا جنون رکھتے ہیں ان کے لیے ہر مشکل بھی آسان ہوتی ہے۔ جو دوسروں کی کامیابی سے جلتے ہیں وہ خود کبھی نہیں بڑھتے۔ جو سیکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، وہی ایک دن سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی قدر کم نہ سمجھو،
تم میں بھی کچھ خاص ہے، بس اپنی پہچان کو تلاش کرو، پھر ہر منزل تمہارے پاس ہے۔ کامیابی کا راز ہے مسلسل محنت، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ کامیابی کے لیے ہر قطرہ بناتا ہے سمندر، اسی طرح ہر قدم بناتا ہے سفر۔ جو حال سے لڑتے ہیں وہی مستقبل کو سنوارتے ہیں، جو ماضی میں جیتے ہیں وہ حال بھی کھو دیتے ہیں۔ تھوڑا وقت لگتا ہے مگر پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرو، محنت رنگ لاتی ہے۔ جو آج پسینہ بہاتے ہیں کل وہی کامیابی سے نہاتے ہیں۔ کبھی ہار کو انجام نہ سمجھو، یہ تو نئی شروعات کا موقع ہے۔ جو گر کر بھی مسکرائے کامیابی انہی کو سلام کرتی ہے۔ زندگی ہر دن نیا موقع دیتی ہے، بس تم آنکھیں کھول کر دیکھو، خواب وہی سچے ہوتے ہیں جن کو جاگ کر پورا کیا جائے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حزم و نصب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے
جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت کی قدر وقت پر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ تمہیں وقت دے سکے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، 1 سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ اپنی اندھیری خبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی زیادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوگی، اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔
خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے
تو ساری دنیا کو آپ اچھے لگیں گے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح کرو۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔